اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب یہ وہی لفظ آ گیا ہے دوبارہ جو سورہ آل عمران میں تھا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو یہ عبث اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھیے کہ بعید ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ذرا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد مچایا؟ یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، کچھ ہیں بدماش ہیں، شریر ہیں، بد امنی پیدا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے، بدماش عیش میں رہے، جن کے لیے کوئی اسکروپلز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، ان کے لیے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے، کچھ نہیں ہے۔ جہاں داؤ لگ جائے، جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لیے ہر دم جو ہے وہ تیار ہے، دیکھتے نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو وہ تو پھر نفع میں رہے۔ اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع میں وہ رہے، گھاٹے میں یہ رہے۔ جو بیچارے بچ بچ کر چلتے ہیں، کسی کا دل نہ میں دکھا دوں، کسی کا حق نہ مار لوں، کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں، میں حلال کھاؤں، جائز کھاؤں، محنت سے اور سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، وہ تو پھر گھاٹے میں رہیں گے۔ آخرت ہونا لازمی ہے، اس کا تو مطلب یہ کہ پھر دنیا بیکار پیدا ہوئی۔ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا، خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے، یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ان کی جبلت ہے صرف، باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں، لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے، جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے۔ تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا نکلا؟ الٹا نکل رہا ہے، تو نتیجتاً دلغوف ہونا چاہیے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے، مبارک، بہت بابرکت ہے۔ یہ برکت کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے۔ برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شے، وہ برکت ہے۔ کوئی شے پوٹینشلی آپ میں ہے لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، استعمال نہیں کر رہے، آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ کوئی شے جو آپ کو اس کا احساس دلا دے، پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، اسے بروئے کار لائیں، وہ شے برکت والی ہوئی۔ تو یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، یا تو بام مبارکہ، باران رحمت، بارش برستی ہے، زمین میں وہ پوٹینشل رویدگی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، بیج پڑے ہوئے ہیں، پانی آتا ہے، جذب ہوتا ہے، آسموسس شروع ہوتا ہے، پانی داخل ہوتا ہے بیج کے اندر، وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے، اب وہاں سے وہ جو رویدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے اب دو پتیاں نکلی ہیں، تو مام مبارکہ۔ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے، موجود ہے، اس کی روح میں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ ہے تمہارے اندر، لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے، اس کو نکال کر برآمد کرنا، اس کو سامنے لانا، اس نیکی کو بروئے کار لانا، اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی نشو و نما، اس کا پروان چڑھنا، یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے۔ تو یہ کتاب مبارک ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا ہمارا، انہ اواب، اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا، ہماری طرف رجوع رہتا تھا، توجہ رکھتا تھا، دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا۔ اذ ورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوجوں کی انسپیکشن کی تھی، تو وہ فوجیں کہ جو انسانوں کی بھی تھی، جنوں کی بھی تھی، یوزعون، ان کی ریجیمنٹس بنائی گئی تھی، بٹالینز بنائی گئی تھی، اس میں پرندے بھی تھے،
اسی طریقے سے اب یہ جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے، ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شے تھی، تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی، تو وَإِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ نسل والے، بہت عمدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے، معائنہ کر رہے تھے حضرت سلیمان۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکری عن ذکر ربی، ہوا یہ کہ اس میں کوئی دیر ہو گئی، شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، جیسے کہ حضور کی عصر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی غزوہ احزاب میں، اور اس پر حضور نے لعنت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج عصر کی نماز، اور خاص طور پر جس کو صلاۃ الوسطیٰ عام طور پر چونکہ گمان ہے، وہ آج ہماری قضا ہو گئی، تو عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر، یہ خیر ہے نا، یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے، دولت ہے، ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے، اس کی محبت نے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا۔ حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ توارت الشمس بالحجاب، یہاں گویا کہ سورج کا لفظ محذوف ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ گیا، اوٹ میں آ گیا۔ ردوہا علیہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی، اس کی بھی تعویل کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں وہ تو پوچھنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں، جیسے کہ آدمی جب یعنی بہت ہی گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر، تو اس سے ایک اپنائیت کا احساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات سیدھی وہی ہے کہ جو یعنی خام خواہ اس میں ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ غلبہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے، خام خواہ تعویل کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غزوہ احد میں تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب جب محمد ہی قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اور کس کے لیے لڑنا ہے، حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لیے تھا، محمد کے لیے تو نہیں لڑنا تھا، لیکن ایک طرح طبیعت ہوتی ہے، ایک وقت میں احساسات اور جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت، وہ بھی تلوار کھینچ کے بیٹھ گئے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں، انہوں نے پھر آ کے خطبہ دیا ہے، اور خطبے میں وہ آیت بھی پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ کوئی شخص اگر محمد کو پوجتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی، وہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے۔ بہرحال یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔